والسماء ذات البروج. ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے گا تاکہ جو ہے وہ آپ کی مدد ہو سکے. اور جن لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش کا علم نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں ایس سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اس ستارے سے اپنا روڈ میپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, مدد لے سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے تاریخوں پہ بات کریں گے. 20 سے لے کے 26 اگست تک جو ہے ایکویرینس جرنی سموتھ ہے, سیف ہے. چاہے ہمارے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, چاہے ہمارے وہ ایکویرین جنہوں نے کوئی انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے, کسی قسم کا امپورٹنٹ کام اگر آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ کا ایریا بنتا ہے, اس میں بھی آپ ان ڈیٹس میں محفوظ ہیں, سیف زون میں ہیں. کسی دوست کی مدد چاہیے, کسی کی مدد سے کوئی کانٹریکٹ ملنا ہے تو بالکل اس کی کوشش کیجئے, کیونکہ 26 تک ستارے سپورٹ کر رہے ہیں. جاتے جاتے صرف یہ 2 دن سلو ہوتے ہیں, 27 اور 28 اگست, 27 اینڈ 28 اگست کو ذرا سا ستارہ غروب ہوتا ہے, سلو ہو جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ بھی کام کی سپیڈ وہاں پہ روک دیجئے گا. جیسے ہی 28 گزرے آپ نے پھر اپنی فلائٹ کو ٹیک آف شروع پہ لگا دینا ہے. فائنینشلی اس وقت ایکویرینس بڑی عجیب سی کیوس ہے آپ کے ستاروں میں. پیسوں کے رستے نظر بھی آ رہے ہوں گے لیکن جو ہے پیسہ جانے کی انسیکیورٹی بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہے. مختلف راستے کمانے کے نظر بھی آ سکتے ہیں لیکن اس میں ہچز بھی ہو سکتی ہیں. اور کوشش کیجئے گا کہ اپنی مالی چیزوں کی حفاظت کریں تاکہ کسی قسم کی چوری چکاری یا کسی قسم کا مالی نقصان اس وقت آپ کو ہٹ نہ کرے. یہ 2-1 ہفتوں کی کیئر ذرا زیادہ ہے, یعنی یہ بھی ہفتہ ابھی تو آپ سیف چل رہے ہیں لیکن اس کا آپ نے اپنا بندوبست کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہ ستارے سپٹمبر میں تو یہاں قیام کریں گے. تو آپ نے سپٹمبر کی جو پلاننگ ہے اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مالی اور قیمتی چیزوں کی جو ہے نا ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اپنی سواری کہیں پارک کریں تو پرچی والی پارکنگ, اسپیشلی میں پاکستان کے ماحول پہ بات کر رہی ہوں. اب باہر نکلتے ہیں تو اپنے بیگ اور ان چیزوں کو حفاظت سے لے کے نکلیں. تو ان ایریاز میں ذرا سا آپ نے محفوظ رہنا ہے. دوسرا جو آپ کا ایکویرین حفاظت والا ایریا ہے, خاندانی رشتہ داریاں, سسرالی رشتہ داریاں, کیئرفل ہو جائیے گا. کسی ایسے کام میں نہیں جانا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو, مقدمے بازی میں پھنسنے کا اندیشہ نہ ہو. چیزوں کو اگر ایسے معاملات اگر آتے بھی ہیں تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوشش کریں, مقدمے میں مت پڑیے گا ورنہ 18 مہینے کہیں نہیں جائیں گے اور آپ تاریخ پہ تاریخ جو ہے, جو کہ ہمارا ایک روایتی کلچر ہے, بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے ہماری کورٹ کچہریوں کی. اللہ پاک آپ کو ایسی کسی صورتحال سے نہ گزارے. دوسرا ایکویرین جو ہے, ہمارے جو ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. آپ نے قسمت پہ چیزوں کو نہیں چھوڑیے گا ورنہ قسمت اس وقت جو ہے یہاں پہ کوئی بہت ہمارے آپ کے ساتھ کمپیٹیبل مجھے نظر نہیں آتی. اور پھر اللہ نہ کرے میرے ایکویرینس کو اگر کسی قسم کا فیلئر آیا تو آپ جتنے سینٹیمنٹل ہیں نا, جتنے اوور ایموشنل آپ لوگ ہوتے ہیں, میں بھی آپ کو ٹھیک نہیں کر پاؤں گی چاہے میں جتنی مرضی آپ کی کاؤنسلنگ کر لوں. اس کے بعد جو ستارہ سپورٹو ہے جس جگہ پہ وہ ہے ہوم لینڈ کا ایریا, گھر کا فرنٹ, ماں باپ بہن بھائی, یہاں پہ آپ محفوظ ہیں. ان کے ساتھ ان کی چھتر چھاؤں میں چلتے رہیے, ان کی دعائیں لے کے اس وقت کا سفر شروع کیجیے تاکہ ان کی دعاؤں سے بھی جو ہے آپ کے معاملات میں آسانی رہے. اور ان کی گھر والوں کی وارمتھ آپ کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے. ایک ایریا جس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے 24 اگست سے 4 سپٹمبر, یہ کہیں نوٹ کر لیجئے گا. ازدواجی زندگی میں بہت کیئرفل رہیے گا. دوسرا, کاروباری ریلیشنز میں کیئرفل رہیے گا.
تھوڑا سا یہ ایریا ٹرکی ہے. تو مطلب اگر خدا نہ خواستہ کوئی کل پڑ گئی تو وہ 4 سپٹمبر تک ہی جا کے پھر سارٹ آؤٹ ہوئے گی. تو یہ آپ نے اگر آپ سمجھداری سے چلیں گے, یہ تھوڑی سی تاریخیں ذرا دماغ سے ان کو گزار لیں گے تو اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کو یہ تسلی رکھیے گا. تو یہ تھا جی ہمارے ایکویرینس کے ستاروں کا حال. ڈیٹس کو اگر کہیں مکس ہو گئی ہیں تو آپ دوبارہ اس کو ایک تو چلیے ایکویریس آپ لوگوں کے لیے دیکھیں کہ کمنگ ویک کیا لے کر آ رہا ہے, کیا انرجیز ہیں. تو پروفیشنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کارڈ ہے 7 آف پینٹیکلز ریورس, اور یہ کارڈ کہتا ہے کہ اس ویک اسپیسیفکلی پروفیشنل فرنٹ میں آپ پاز لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں, ایک گہری سوچ میں رہتے ہوئے دکھ رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے یہ سوچ بالکل بھی نیگیٹو نہیں رہتی ہوئی دکھ رہی ہے, لیکن ایک پلاننگ سی جیسے آپ کے من میں چل رہی ہو. آپ تھوڑا سا ہو سکتا ہے پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہے ہوں, آپ نے کیا کیا جس سے آپ کو فائدہ ہوا, کیا کیا جس سے فائدہ نہیں ہوا. تو کہیں ایک ری ایویلویشن سی آپ کے من میں رہتی ہوئی دکھ رہی ہے, اور اس ری ایویلویشن کا ریزن یہی ہے کہ آپ فیوچر کورس آف ایکشن ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر آگے اپنے گول کو پرسیو کرنے کے لیے, پرسیو تو میں نہیں کہوں گی, اچیو کرنے کے لیے, ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کورس آف ایکشن لینا چاہیے. آپ کو جس بھی مقام پہ آپ کھڑے ہیں اس سے رائٹ ٹرن لینا چاہیے, لیفٹ ٹرن لینا چاہیے, آگے بڑھتے جانا چاہیے, آخر آپ کو کیا کرنا چاہیے, یا پھر ادروائز بھی کوئی پلاننگ, کوئی سوچ ان اے پازیٹیو وے رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیسیجن, کوئی چوائس آپ کو لینا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ آپ سوچ رہے ہیں. تھوڑا سا یہ ڈیسیجن ڈیفیکلٹ کچھ لوگوں کے لیے رہ سکتا ہے. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے آپ لوگوں کے لیے 4 آف کپس ریورس کا کارڈ ہے, اور دیکھیے دونوں ہی فرنٹس کے لیے بہت ایکٹیو انرجیز آپ کی نہیں رہتی ہوئی دکھ رہی ہیں. تھوڑا سا پاز لے رہے ہیں, تھوڑا سا چیزوں سے وڈرا کر رہے ہیں. اینڈ پرسنل فرنٹ کے لیے 4 آف کپس ریورس کا کارڈ کہتا ہے کہ پیچھے آپ نے کوئی اپرچونٹی مس کری, آپ بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا پھر آپ کے آس پاس سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں, بڑھیا ہیں, کوئی میجر پریشانی, کوئی میجر پرابلم نہیں رہتی ہوئی دکھ رہی ہے. اب دیکھیے چھوٹی موٹی پرابلمس تو زندگی ہے, وہ تو رہے گی, لیکن پھر سے کہوں گی میجر پرابلم ایشو نہیں رہتا ہوا دکھ رہا ہے. لیکن کوئی بھی چیز چاہے جتنی بھی اچھی ہو, آپ کو وہ ہیپینس, وہ جوائے نہیں دے پا رہی ہے. اور جب بھی یہ کارڈ آتا ہے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نے ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کرنا ہے جو ایک ہیپینس, جوائے دیتی ہیں, ایک انتھوزیازم, ایکسائٹمنٹ لے کر آتی ہیں. کیونکہ جب بہت زیادہ ہم انہی انرجیز میں رہتے ہیں, ہم کہیں بہت ڈیپ چلے جاتے ہیں اور پھر اس میں سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کہیں ایک بورنگ, منوٹنس سی انرجیز رہیں گی. اور پھر سے کہوں گی ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو کہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں جو ایک انتھوزیازم, ایکسائٹمنٹ لے کر آئے. اینڈ گائیڈنس سے آپ لوگوں کے لیے نیو مون اینڈ ایریز کا کارڈ ہے, اور یہ کارڈ کہتا ہے اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشن. تو دیکھیے دونوں ہی فرنٹس میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ تھوڑا سا پاز لے رہے ہیں, وڈرا کر رہے ہیں, اتنے ایکشن انیشیٹیوز نہیں لے رہے ہیں. اور کہیں گائیڈنس کا کارڈ بہت کلیئرلی آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اگر ایسی انرجیز میں رہے تو اپنے گول, مقصد کو نہیں اچیو کر پائیں گے. آپ ایکشن لیں, انیشیٹیوز لیں, کیونکہ دیکھیے اگر آپ کے پاس ویژن بھی ہے, اگر آپ کے پاس خواب بھی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے, آپ چیزوں کو ریالٹی میں نہیں کنورٹ کر پائیں گے, یا پھر اپنے خواب کو ریالٹی میں نہیں مینیفیسٹ کر پائیں گے. تو پھر سے ایکشن, انیشیٹیوز, جو بھی آپ چاہتے ہیں, جو بھی آپ کا گول ہے, اسی سے ریلیٹڈ ضرور اس ویک لیں. اینڈ اسٹرالوجی سے آپ لوگوں کے لیے مرکوری گرہ کا کارڈ ہے, اور اس کے حساب سے آل شیڈز آف گرین اس ویک آپ لوگوں کے لیے لکی رہیں گے. اینڈ سگنیفیکنٹ ڈے آپ لوگوں کے لیے ہوگا ویڈنسڈے. تو یہ تھا ایکویریس آپ لوگوں کے لیے کمنگ ویک کا ساپتاہک راشی فل. اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں کہ یہ کتنا آپ کے ساتھ ریزونیٹ کر لیجیے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے دس از اے ویک آف ڈسکوریز. اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو, سمجھنے کو, سننے کو ملیں گی. یعنی کہ آپ بہت کچھ ڈسکور کریں گے اس ہفتے. اور اس میں جو چیز آپ کو اس ہفتے بتانی ہے امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک رولر جو ماڈرن لائف رولر ہے ویسٹرن کے حساب سے, یورینس, وہ اسٹیشن ہو گیا ہے. اس نے اگلے ہفتے ریٹروگریشن میں چلا جانا. اسٹیشن کو ہم کہتے ہیں شیڈو پیریڈ, شیڈو فیز, یا پری ریٹروگریڈ پیریڈ, جہاں وہ اسٹیشن ہو جاتا ہے.
لہذا آپ کا اپنا جو ہے رولر اور دوسرا آپ کا جو رولر ہے سیٹرن وہ آپ کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ ہے, یعنی ایک اسٹیشنڈ ہے ایک ریٹروگریڈ ہے, اور ساتھ ہی جو مرکری ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے, اور 8ویں گھر میں ہی جو سن ہے وہ بھی ٹرانزٹ کر جاتا ہے. لہذا جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے 8ویں گھر کے وہ آپ کی زندگی میں اس اب امپورٹنس لینے والے ہیں 2 ہفتے تک. لہذا دونوں رولرز کا ریٹروگریڈ ہو جانا از ویری امپورٹنٹ فار یو. لہذا اس بات کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے, اور آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے بالکل اپوزٹ ہوتی نظر آتی ہیں. آپ کو اس ہفتے جو چیز دھیان میں رکھنی ہے, ایک چیز ہوتی ہے خواب, ایک ہوتا ہے حقیقت. حقیقت اور سراب اور خواب, اس میں لائنز بلر ہو سکتی ہیں, یعنی کہ آپ مکس کر سکتے ہیں فینٹسیز کو ریالٹیز کے ساتھ. تو آپ نے, یا اور آسان لفظوں میں بتا دوں کہ جیسے ہمارا سر ہوتا ہے بادلوں میں, سو اس چیز سے آپ نے گریز کرنا ہے, اپنے آپ کو کنفیوژن میں, بادلوں میں, فینٹسیز میں, خوابوں میں, سرابوں میں رکھنے کی بجائے آپ نے ریالٹی چیک کرنا ہے بار بار کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کیا وہ حقیقت سے, یا جو کرنے جا رہے ہیں جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے. اس کے بعد اس ہفتے جیسے لگتا ہے کہ آپ کچھ ایسے نئے ریسورسز ڈھونڈ سکتے ہیں جو پیسو انکم ریسورسز ہوتے ہیں, یعنی کہ جہاں سے آپ کام نہیں کرتے لیکن آپ کو انکم آتی رہتی ہے, جیسے کرائے پہ گھر دیا ہوا ہے اور آپ کو کرایہ آتا رہتا ہے. اس طرح سے آپ کوئی ایسا پیسو انکم کا سورس آپ یا ڈسکور کر سکتے ہیں یا کریٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کو اس کی آفر مل جاتی ہے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسرا انسان بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے, چاہے وہ بغض میں یا حسد میں ہی آپ کے لیے کچھ کر رہے ہوں, لیکن دوسرے لوگ آپ کو فائدہ دے جائیں گے, نقصان کی جگہ آپ کا فائدہ کر دیں گے. اور آپ کو جو ہے نا جو آپ کے لیے اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ کو ڈسٹریکشن, وہ تو خیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے اپنے اندر بھی یہ چیز ہے کہ فینٹسیز اینڈ ریالٹیز آپس میں مکس ہو گئی ہیں, اور لوگ بھی آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں بجائے آپ کو سیدھا لے جانے کے الٹا لے کے جا رہے ہیں. سو آپ نے جو ہے نا یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد جوائنٹ ریسورسز جو ہوتے ہیں اس میں پرابلم آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ آپ کا جوائنٹ ریسورسز ہیں وہ زیادہ شیئر لے رہا ہو, یا ایک چیز ہوتی ہے ہمارے ارد گرد جیسے کمیٹی کا ٹوٹ جانا, دیٹس اے سمبل. جو اس سے زیادہ مجھے اور بہتر کوئی اگزامپل نہیں مل رہی تھی کہ کوئی کمیٹی ہے جو ٹوٹ جائے اور آپ کو اس کے لاس ہو جائے, اور لاس کے لیے آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے. آپ نے اپنے شیئر پر گیو اپ نہیں کرنا, یہ یاد رہے. آپ نے لحاظ میں, ظرف میں, دوسرے کے خیال میں, یا چلو اگر اس کو 2 حصے چاہیے اس کو اس وقت ضرور, واٹ ایور واٹ کم میں آپ نے اپنے حصے پر کمپرومائز نہیں کرنا. بعد میں بے شک آپ دے دیں, لے کر بے شک دے دیں, لیکن آپ نے لوگوں کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا. اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے میں ایک اور بڑی اہم بات ہے, وہ یہ کہ جیسے انسان سیکھتا ہے نا, اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اس ہفتے جیسے آپ کے اندر کا استاد جاگ گیا ہے اور وہ آپ کو آپ کی اپنی غلطیوں سے سیکھنا سکھا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ڈیجا وو جس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا نظر آتا ہے, بار بار آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میں نے پہلے بھی دیکھا, یہ تو میں نے پہلے بھی دیکھا. اس کے بعد جو ہوم ایکٹیویٹی, گھر کا سجانا, صفائی کرنا, ری ڈیکوریٹ کرنا, وغیرہ, وہ اس ہفتے بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. اس ہفتے کی آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بہت گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد مائنڈ, مینٹل انرجی, نیو آئیڈیاز, اور یہ چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو انرجی. آپ کا دماغ کسی اور ہی لیول پر ہے, اسی لیے شاید لائنز بلر ہو رہی ہیں. تو آپ اپنی مینٹل انرجی جو کہ آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ غلط فہمیاں بہت زیادہ آپ کو بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں, اور آپ کو اپنی جتنی بھی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں
ان کے گھومنے کا دھیان رکھنا ہے. اٹ از لائک کہ آپ پاسپورٹ گھر بھول جائیں اور خود چلے جائیں ایئرپورٹ. تو یہ جو ہے نا یہ دھیان رکھنا ہے, یا اینڈ ٹائم پہ پاسپورٹ کا گم جانا. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا جسے کہتے ہیں آپ کی ہیلتھ. بی کیئرفل اپنے اسکن کے حوالے سے. اسکن کے ایشوز آپ کو اس ہفتے آ سکتے ہیں, سن برن ہونا یا اسکن کا کوئی پرابلم آ جانا. اور اس کے بعد جو آپ کی لو وائب ہے اس میں آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ماضی آپ کے پریزنٹ لو لائف کو افیکٹ کر سکتا ہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل ود دیٹ. ماضی پرستی لو وائب میں نظر آتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ہوتا ہے فائنانسز اور ایجوکیشن, اس میں دن میں خواب دیکھنے سے گریز کرنا ہے آپ نے. یعنی کہ دن میں خواب دیکھیں گے, کنفیوژن ہے, چیزوں کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. ایجوکیشن کے حوالے سے کنفیوژن کو ہر حد تک اس کو مائنس کریں. کنفیوژن بہت زیادہ آپ کو فائنانسز اور ایجوکیشن میں ڈسٹرب کر سکتا ہے. آپ کا جو مون میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سیف زون میں ہیں. اپنے آپ کو بار بار یہ احساس دلائیے کہ آپ کمفرٹ زون میں ہیں اور آپ سیف زون میں ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا لاکی کلر. آپ کا جو لاکی کلر ہے وہ بن رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ فائر اورنج, تیز اورنج. حالانکہ ان دنوں میں تیز اورنج نہیں پہننا چاہیے جب مرکری ریٹروگریڈ ہو, لیکن فار سم ریزن یہ جو ساری آپ کی اپنے پرسنل ہے اس میں یہ اورنج شاید آپ کو ہیلپ کر دے. آپ کا جو لاکی چارم ہے جو آپ کو کیری کرنا چاہیے دیٹ از ایک آپ نے سمبل دیکھا ہوگا جس کو ہم ایول آئی کہتے ہیں. ایک آنکھ بنی ہوئی ہوتی, وہ چھوٹا سا ایول آئی لے کر آنکھ والا آپ اپنے کی رنگ میں ڈال لیجیے, بیکاز دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کا کچھ ایسی چیزوں کا جن کو کہ آپ مس آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 44. 44 ماسٹر نمبر ہے اور یہ اپنے ساتھ حالات کی شدت لے کر آتا ہے. اور جس ہفتے کا 44 ہو وہ کہتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو پرسکون رکھنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں. اور اگر انوائرمنٹ پرسکون نہ ہو سکے تو کسی سبز جگہ پر یا کسی گرین, ٹیک اے لانگ واک بٹ ان نیچر, گرین میں. کیونکہ گرین کے علاوہ اگر آپ کسی اور جگہ واک لیں گے تو وہ آپ کو زیادہ انگزائٹی دے دے گا. اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ہفتے انسانوں میں برابری کو پریکٹس کرنا ہے, کہ ہر انسان کو برابر سمجھنا. سمبولکلی جس طرح سے آپ اپنے باس سے بات کرتے ہیں, اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں, اسی طرح سے آپ اپنے سبارڈینیٹ سے بھی کر کے دیکھیں. عزت آپ نے سب کو برابر دینی ہے. جو بھی آپ کی زندگی کا محاذ یا لیول ہے اس میں عزت, رسپیکٹ سب کو آپ نے برابر دینی ہے. دس از یور ڈیوائن ڈیوٹی فار دس ویک.